الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ناظرین کرام، آج کے اس حلقے میں جس موضوع اور عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ ہے تیمم کے احکام۔ تیمم یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے قصد و ارادہ کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں تیمم کہتے ہیں پاک مٹی کے ساتھ مخصوص طریقے سے چہرے اور دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا۔ تیمم کی مشروعیت کتاب و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی حاجت سے فارغ ہونے کے بعد آیا ہو یا تم عورتوں سے ملے ہو تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اس سے اپنے چہرے اور ہاتھوں کو مل لو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، زمین میرے لیے مسجد اور پاک کرنے والی بنائی گئی ہے۔ تیمم کن حالات میں کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہیں: آدمی کو پانی نہ ملے تو تیمم کر سکتا ہے، اسی طرح سے پانی ہو لیکن وہ اتنی مقدار میں نہ ہو کہ وضو یا غسل کے لیے کافی ہو، اسی طرح سے پانی ہو لیکن وہ مفت میں نہ ملتا ہو، فروخت ہوتا ہو اور انسان اس کو خرید نہ سکتا ہو تب بھی وہ تیمم کر سکتا ہے۔ پانی ہو لیکن وہ بہت ٹھنڈا ہو اور گرم کرنے کا انتظام اور بندوبست نہ ہو اور سردی کا موسم ہو، سخت سردی ہو اور ٹھنڈا پانی کے استعمال سے اس بات کا اندیشہ ہو کہ آدمی کو نقصان پہنچائے گا تو ایسی صورت میں بھی وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے پانی ہو لیکن آدمی بیمار ہو یا زخمی ہو اور بیماری اور زخم کی وجہ سے پانی کے استعمال سے اس بات کا اندیشہ ہو کہ بیماری میں اضافہ ہو جائے گا یا زخم جلدی مندمل نہیں ہوگا اور شفا جلدی میں تاخیر ہوگی، تو ان تمام حالات میں انسان تیمم کر سکتا ہے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی بسم اللہ کہہ کر کے اور نیت کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارے اور اس کے بعد اپنے چہرے کا اور دونوں ہتھیلیوں کا مسح کرے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں جنبی ہو گیا ہوں اور پانی نہیں ہے۔ تو اتنے میں عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب سے کہا کہ میں اور آپ دونوں سفر پہ تھے اور ہم دونوں جنبی ہو گئے تھے، تو آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی اور میں زمین پر لوٹ پوٹ ہو کر کے نماز پڑھ لی تھی۔ پھر میں نے اس کا بیان اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، تو آپ نے فرمایا انما کان یکفیک ھکذا، تمہارے لیے اتنا کافی تھا۔ فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفیہ الارض ثم نفخ فیہما ثم مسح بہما وجہہ وکفیہ، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر مارا اور اس کے بعد اس میں پھونک ماری، پھر ان دونوں سے اپنے چہرے اور ہتھیلیوں کا مسح کیا۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہوا کہ تیمم کے لیے ہاتھ کو زمین پر ایک مارنا ہوگا اور اسی سے چہرے اور ہتھیلی کا مسح کیا جائے گا۔ جس حدیث میں 2 مرتبہ ہاتھ مارنے کا ذکر ہے وہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ سنن دارقطنی کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التیمم ضربتان، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین للکفین، کہ تیمم یہ ہے کہ 2 مرتبہ ہاتھ کو زمین پر مارا جائے، ایک مرتبہ چہرے پر مسح کرنے کے لیے اور دوسری مرتبہ ہاتھوں پر مسح کرنے کے لیے کہنیوں تک، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اس لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں کہا ہے کہ یہ صحیح ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کرنے کے لیے 2 مرتبہ ہاتھ زمین پر مارا ہو، اور نہ یہی ثابت ہے کہ آپ نے کہنیوں تک تیمم میں مسح کیا ہو۔ تیمم کا صحیح طریقہ جو ہے اس کو میں بتا دیتا ہوں۔ ایک انسان بسم اللہ کر کے 1 مرتبہ ہاتھ زمین پر مارے اور اس کے بعد پورے چہرے کا اس طرح سے مسح کرے اور پھر اس کے بعد دائیں ہتھیلی پر اور اس کے بعد اس طرح سے بائیں ہتھیلی پر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شرعی احکام سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔